وبه نستعين وصلى الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في حق الجار والوصية به. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق علیہ. یہ باب ہے پڑوسی کے حق سے متعلق، اور سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکیدیں فرمائی ہیں، وصیت فرمائی ہے، اس کی تفصیلات روایتوں میں جو نقل کی گئی ہے، اس میں سے منتخب روایتیں یہاں موجود ہیں. پہلی جو آیت یہاں نقل کی گئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ ذرا بھی شرک مت کرنا، کسی چیز کو بھی شریک مت کرنا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اس پڑوسی کے ساتھ جو قریبی ہے، رشتہ دار ہے، اور وہ پڑوسی جو اجنبی ہے، اور وہ بھی پڑوسی تھوڑی دیر کا پڑوسی ہے، اور مسافر کے ساتھ، اور جو تمہارے غلام ہیں ان کے ساتھ بھی سلوک کا حکم اللہ نے دیا ہے. اس میں پوری تفصیلات ہیں، اور اس کا تذکرہ اوپر ہو چکا ہے. جو مراتب ہیں، اس میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے، اور اس کا ذکر مستقل ہو چکا. پھر ذوی الارحام کا ذکر ہوا، پھر ضعفاء کا ذکر ہوا جس میں یتامہ بھی ہیں، مساکین بھی ہیں. اب یہ تذکرہ یہاں جو کیا جا رہا ہے وہ پڑوسی کا ہے. پڑوسی کے ساتھ سلوک کا جو حکم ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ اس کا سماج پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے. معاشرتی خرابیاں، سماج کا بگاڑ زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ پڑوسی کے حق کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے، پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کا نتیجہ ہے. اور یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ سلوک کیا جائے، قرآن مجید سے بھی اشارہ ہوتا ہے، اور بھی بعض روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور حضرات صحابہ کے طرز عمل سے، کہ پڑوسی جو بھی ہو، کسی طرح کا بھی ہو، مسلمان ہو، مسلمان نہ ہو، بڑا عابد و زاہد ہو، فاسق و فاجر ہو، کسی بھی نوعیت کا ہو، عزیز ہو، بعید ہو، اگر وہ پڑوسی ہے تو اس پڑوسی کا حق ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ جو فرق ہے، مراتب کا بھی فرق ہو سکتا ہے اور حالات کا بھی فرق ہو سکتا ہے، اس فرق کا اثر پڑتا ہے. اور یقیناً جو اجر ملتا ہے، اس اجر میں بھی جیسا پڑوسی ہے اس کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کمی زیادتی ہو.
ایک پڑوسی ہے جو بڑا زاہد، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، اس کے ساتھ آدمی سلوک کر رہا ہے تو اس میں کئی ثواب ملیں گے۔ پڑوسی کے ساتھ سلوک کرنے کا بھی ثواب ہے، اور اللہ کے ایک نیک بندے کی خدمت کا بھی ثواب ہے۔ ایک پڑوسی ہے جو رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے، تو ایک ثواب پڑوسی کی خدمت کا ہے اور ایک ثواب صلہ رحمی کا ہے۔ تو یہ مراتب کا بھی فرق ہے، مقامات و حالات کا بھی فرق ہے، لیکن پڑوسی کے ساتھ سلوک کرنے کا جو حکم ہے اس میں سب شامل ہے۔ یہ سمجھنا کہ اگر پڑوسی مسلمان ہیں تو ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور اگر مسلمان نہیں ہے تو ہم سے کیا مطلب، یہ اسلامی مزاج سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان پڑوسی کے ساتھ آپ سلوک کر رہے ہیں تو آپ کو دوہرا اجر ملے گا، اور اگر مسلمان نہیں ہیں تو بھی آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اس کا بہت کچھ تعلق آدمی کی نیت سے، نیت سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ ایک آدمی اپنے کسی غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ سلوک کرتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اسلام کی وقعت ڈال دے، ہم ایسے اخلاق اختیار کریں کہ ان اخلاق کے نتیجے میں وہ اسلام کی حقانیت کو سمجھ لے، اسلام کی صداقت کو سمجھ لے، تو اب یہ نیت اس کی ایسی ہے کہ کیا بعید ہے کہ وہ غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے اس کو بہت اعلیٰ درجے کا ثواب ملے، اس لیے کہ ایک ثواب تو پڑوسی کے ساتھ سلوک کرنے کا ہے، لیکن ایک بڑا ثواب دعوت اور دین پہنچانے کا جو اللہ نے رکھا ہے اس کی اس نیت سے اس کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ یہ معمولی ثواب نہیں، ہو سکتا ہے بہت آگے بڑھ جائے۔ تو یہ اصل مسئلہ نیت کا ہے، آدمی جس نیت سے کام کرے گا اس کو ثواب ملے گا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ایک عمل میں آدمی 10 نیتیں کر لیتا ہے اور اس کو 10 ثواب ملتے ہیں۔ ایک کوئی بیمار ہے، اب پڑوس میں بیمار ہے، رشتہ دار بیمار ہے، اب اس نے ایک نیت یہ کی کہ بھئی میں پڑوسی کے کو دیکھنے جا رہا ہوں، پڑوسی کا حکم ہے کہ اس کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ پھر نیت کی کہ تمہارا رشتہ دار بھی ہے، میں اس لیے بھی جا رہا ہوں کہ صلہ رحمی ہو، اور مزید اس نے نیت کر لی کہ وہ جو ہے وہ ہے کیا بات ہم نے آج کی ابھی ہیں، ہاں بیمار ہے، اب بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا بھی اجر و ثواب کی بات ہے، تو اب اس کی ہم اگر عیادت کریں گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو اب اس نے ایک شخص کو دیکھا جا کر بیمار کو، لیکن اس کو 3 طرح کے اجر ملے، تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ نیت سے آدمی اجر بڑھاتا ہے، اور پھر نیت میں بھی کیفیتیں الگ الگ ہوتی ہیں، کئی نیت میں فطور پیدا ہو جاتا ہے، کئی نیت بہت خالص رہتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیت کر کے چلا، راستے میں اور دوسری نیت آ گئی، یہاں نہیں کچھ فائدہ بھی ہوگا، وہ جائیں گے سمجھے گا بڑے اچھے آدمی ہیں، اور کئی موقع ملے گا تو ہمارے بھی کام آئے گا، اب یہاں نیت میں بگاڑ آ گیا، ثواب تھوڑا سا گھٹ گیا۔ تو نیت سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے کہ آدمی کسی کے ساتھ سلوک کر رہا ہے، پڑوسی کے ساتھ سلوک کر رہا ہے، تو اب جیسی وہ نیت کرے گا اس کے اعتبار سے اس کو اجر ملے گا، اور نیت جتنی مستحضر رہے گی اور کامل اور مکمل رہے گی اس کے اعتبار سے اس کو اجر ملے گا۔ تو یہ الگ الگ جو حالات ہیں، آدمی کا اپنا مزاج ہے، اس کی نیت کی کیفیات ہیں، اس کے اعتبار سے ثواب بھی الگ الگ۔ جو آیت یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ ہے قرآن مجید ہے، اللہ کا حکم ہے، اس میں جو بات کہی گئی ہے تو اس میں اصل بات کیا ہے کہ 3 طرح کے پڑوسیوں کا تذکرہ ہے، 3 طرح کے پڑوسیوں کا تذکرہ ہے۔ ایک وہ پڑوسی ہے جو رشتہ دار ہے، اس کا پہلا حق ہے، رشتہ دار بھی ہے پڑوسی بھی ہے۔ اور ایک پڑوسی وہ ہے جو اجنبی ہے، اس سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، ہو سکتا ہے دینی اعتبار سے بھی اجنبی ہو، مسلمان بھی نہ ہو، لیکن اس کا بھی حق ہے۔ آیت میں قرآن مجید میں اس کے حق کو بیان کیا گیا ہے، اور
ایک پڑوسی وہ بھی ہے جس کو کوئی پڑوسی نہیں سمجھتا، جو تھوڑی دیر کا پڑوسی ہے۔ آپ یہاں سوتے ہیں، آپ کے بغل میں کوئی سوتا ہے، آپ یہاں بیٹھتے ہیں، آپ کے بغل میں کوئی بیٹھتا ہے، پھر آپ سفر کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی سفر کرتا ہے، آپ معمولی سفر کرتے ہیں یا طویل سفر کرتے ہیں، جہاز پہ بیٹھتے ہیں، آپ کے سیٹ کے بغل میں کوئی آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، ٹرین میں آپ کی برتھ ہے، سامنے کوئی دوسری برتھ پر ہے، آپ بس پر سفر کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہے، یہاں تک کہ آپ یہاں سے نکلے شہر جانے کے لیے، آپ نے آٹو کیا تو آپ کے ساتھ کوئی دوسرا بیٹھ گیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے میرا کیا لینا دینا، یہ تکلیف میں بیٹھا ہے، آرام سے بیٹھا ہے، ہم سے کیا مطلب، باہر میں جائے۔ یہ غیر اسلامی بات ہے۔ اسلام نے ہر ایک کا حق بتایا، یہاں تک کہ تھوڑی دیر کا جس کا ساتھ ہے اس کا بھی حق بتایا۔ اب آپ غور کیجئے اتنی جزیات کہاں ملیں گی، اور جب ان جزیات کے ساتھ آدمی دین پر عمل کرے گا اور ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے گا تو کیا وہاں کسی نزاع کا کوئی خطرہ ہے؟ کیا کوئی جھگڑا ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جھگڑے۔ ہر آدمی دوسرے کو ترجیح دے رہا ہے، ہر شخص دوسرے کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، تو کیا کوئی خطرہ ہے اس کا کہ وہاں جھگڑا ہوگا؟ ابھی پرسوں ہی فضائل میں جو واقعہ پڑھا گیا وہ معمولی واقعہ نہیں، جو پانی پلانے کے لیے گئے ہیں اپنے چچا داد بھائی کو، تو پڑوس میں جو ہے وہ آ کر رہا ہے تو یہ کہتے ہیں پہلے اس کو پلاؤ۔ اس کا کوئی تصور ہے؟ دنیا کا کوئی مذہب اس کا عرش عشیر پیش کر کے دکھا دے؟ اس حد تک خیال رکھنا، اس حد تک باریکیوں کو بیان کرنا اور اس پر عمل کرنا کہ بیان ہی نہیں کرنا، اس کے واقعات عملی موجود ہیں۔ تو یہ جو اسلامی ایک مزاج ہے اور ہمیں اسلام جن چیزوں کی تلقین کرتا ہے، یہ تو واقعہ ایسا ہے کہ اگر عملی طور پر وہ چیزیں ہمارے سماج میں آ جائیں تو یہ دنیا جنت بن جائے۔ واقعہ ہے جو دنیا جنت بن جائے، اور عملی اعتبار سے اگر ہم مسلمانوں میں وہ باتیں پیدا ہو جائیں تو یہ لوگ ہمارے غلام ہو جائیں۔ دنیا تو پیاسی ہے، دنیا کا حال یہ ہے کہ خود غرضی کا گویا کہ خود غرضی کی آگ لگی ہوئی ہے، ایسی خود غرضی کی آگ لگی ہوئی ہے کہ کوئی کسی دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتا، اپنے فائدے کے لیے آدمی سب کچھ گوارا کرتا ہے، اپنے ایک پیسے کے فائدے کے لیے دوسرے کا ہزاروں کا نقصان ہو تو ہوا کرے، بلکہ دوسرے کی جان چلی جائے تو چلی جائے۔ اب تو اس زمانے میں سیاست میں سب کچھ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ لاشوں پر روٹیاں سینکی جاتی ہیں، تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہ ہے جو درندوں کا کام، جانوروں کا کام، انسانوں کا کام نہیں۔ ہم نے جو دنیا کی زندگی اختیار کی ہے وہ درندوں کی زندگی ہے، انسانوں کی نہیں۔ لیکن انسان اس وقت ضرورت مند ہے، اس کو پیاس ہے ایک ایسی زندگی کی جس میں اس کو زندگی کا مزہ ہے۔ اس میں زندگی کا مزہ نہیں ہے خود غرضی میں، اس سے کہ یہ ایسی آگ ہے کہ یہ کبھی نہیں بجھتی، یہ خود غرضی کی آگ کبھی نہیں بجھتی۔ اس کو 2 پیسے مل گئے، 4 پیسے چاہیے، اور 4 پیسے مل گیا تو پھر مزید چاہیے، چاہے 10 آدمی مارے جائیں چاہے 50 مارے جائیں، کتنوں کی عزت جائے، میرے تو بینک بیلنس میں اضافہ ہونا چاہیے، اور اضافہ ہوتا بھی چلا جائے تو یہ ایسی آگ ہے خود غرضی کی اور حرص کی، مال و دولت کی حرص، یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو اسلام نے ہمیں جو 3 چیزوں کی تلقین کی ہے، جو سماج اسلام بناتا ہے، جو محبتیں سکھاتا ہے، جو حقوق اسلام بتاتا ہے ایک دوسرے کے ذمے، وہ اگر ادا کیے جائیں، سب کا حق جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے اس حق کو ادا کیا جائے اور دوسروں کا خیال رکھا جائے، بالکل دنیا کی صورتحال ہی بدل جائے۔ ہماری اس وقت کی جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ یہی ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں، ہمیں بالکل اس کا خیال نہیں ہوتا کہ ہم پر ذمہ داری کیا ہے، ہمارے پڑوسیوں کی کیا ذمہ داری ہے۔ یعنی اچھے دینداروں میں یہ صورتحال ہے تو اپنے گھر میں مست ہیں، کیا لینا دینا کسی سے، پڑوس میں کوئی بھی ہے جس حال میں بھی ہے ہم سے کوئی مطلب نہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ کلچر یہاں مشرقی ملکوں کے کبھی نہیں رہا، اور اسلام نے تو ایک پورا نظام بتایا تھا۔ یہ کلچر یورپ کا ہے، نفسی والا کلچر، وہاں دوسرے سے کوئی مطلب نہیں۔ ہم اس کی مثالیں بھی دیتے ہیں۔ حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک متعلق قصہ سنایا کہ ان کے کوئی تعلق والے تھے وہاں، انہوں نے قصہ سنایا کہ کسی فلیٹ میں تھے وہ،
اپنے گھر میں، اور وہاں تو زندگی فلیٹ کی زندگی، اپنا دروازہ بند، بغل میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کیا کر رہا ہے کوئی مطلب نہیں۔ تو کہنے لگے میں اپنا دروازہ کھول کے نکلا تو کراہ کی آواز آئی دوسرے دروازے سے، اور میں جانتا بھی نہیں تھا کون رہتا ہے اور مطلب بھی کیا۔ وہاں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ معلوم کیا جائے کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے، آپ میری داخلی زندگی میں کیوں دخل دیتے ہیں؟ یہ ایک عجیب غریب زندگی ہے وہاں، وہی جانور والی زندگی۔ تو کہنے لگے میں نے ہلکی سی دستک دی، بھائی کیا بات، اندر سے آواز آئی کہ اندر آ جائیے۔ میں گیا دیکھا ایک صاحب بوڑھے لیٹے ہوں، کیا بات ہے؟ مجھے بخار ہے بہت تیز، اٹھنا مشکل ہے، آپ کو زحمت نہ ہو تو دوا فلاں جگہ رکھی ہے دے دی، فلاں جگہ فریج میں دودھ رکھا ہے تھوڑا سا گرم کر دیجیے اگر تو بہت احسان ہو۔ انہوں نے کہا میں نے سب انتظام کر دیا۔ میں نے پوچھا بھائی آپ تنہا یہاں ہیں اس حال میں، آپ کا کوئی نہیں؟ میرے سب ہیں، میری بیوی ہے جو فلاں شہر میں ملازمت کرتی ہے وہ وہاں رہتی ہے، میرے بچے ہیں جو فلاں فلاں شہروں میں ہیں وہ وہاں رہتے ہیں، وہ ویکینڈ پہ آتے ہیں ہفتے میں ایک دن اور بس ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں میں نے کہا یہ کوئی زندگی ہے؟ کہہ رہے ہیں یہاں تو یہ دستور ہے، آدمی اپنا مالک ہے جو چاہے کرے۔ وہاں تو سکھایا جاتا ہے بچہ بڑا ہو گیا اب جو چاہے کرے، جہاں چاہے شادی کرے، جس سے چاہے تعلق رکھے، آپ کون ہوتے ہیں دخل دینے والے؟ جو اسلام کا نظام تربیت اور نظام معاشرت ہے پورا، اس کو ایسا کرپٹ کیا گیا ہے، اور آزادی کے نام پر سچی بات یہ ہے کہ ایسی باتیں سکھا دی گئی ہیں کہ جو جانور بھی شرما جائے اس سے، ایسی باتیں لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں، اور ہماری سماجی زندگی میں اس کی خبریں آتی رہتی ہیں، اخبارات میں آپ دیکھیے روز کیا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ صرف اس لیے ہے کہ اسلام نے جن چیزوں کی تلقین کی ہے ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ کلچر اصلاً یورپ کا ہے۔ اب یہ حال یہ ہو گیا ہے کہ ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں پہنچا دیا جاتا ہے، کہاں کا کلچر؟ یورپ کا کلچر ہے۔ اسلام کیا اس کی اجازت دیتا ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اسے چھٹی پا لو؟ وہ تو کہتا ہے کہ ان کی خدمت جہاں تک ہو سکے کرو، جو کچھ کر سکتے ہو تم ان کی خدمت کرو جہاں تک ہو سکے۔ لیکن یورپ کے کلچر نے ہمیں برباد کیا ہے۔ اسی طرح کا قصہ کسی نے بتایا کہ وہ ایئرپورٹ پہ اترے کسی یورپین ملک میں تو دیکھا کہ بھیڑیے کی تصویر لگی ہوئی، تو کہنے لگی بھیڑیے کی تصویر، اور یہ تو بھائی کوئی پھول ہو یا کوئی شیر کی تصویر ہو بہادری کی علامت ہے، یا اور لگاتے ہیں، کتے اتنے کی بھی لگا دیتے ہیں، لیکن یہ بھیڑیے کی پہلی مرتبہ دیکھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، جو وہاں لینے آئے تھے ان کو، کہنے لگے یہ یہاں کا کلچر ہے، یہاں یہی سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو تم اپنا فائدہ تمہارے سامنے ہونا چاہیے، تم جا رہے ہو راستہ پتلا ہے، آگے بوڑھا جا رہا ہے، جب وہاں قریب پہنچو اس کو ایک دھکا مارو وہ گرے تم آگے بڑھ جاؤ، یہ یہاں کا کلچر۔ ظاہر ہے کہ اسلام اس کو کہاں سے پسند کر سکتا ہے؟ تو خالص غیر اسلامی چیز۔ تو ہمیں تو یہ بار بار تلقین کی گئی ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کرو، اور یہ واقعات موجود ہیں۔ بعض حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی، اور بعض حضرات کے بارے میں، کہ گھر میں سالن تیار ہوتا تھا تو کہتے دیکھو بھائی فلاں ہمارا پڑوسی ہے، دیکھ کے آؤ، وہاں پہلے بھیجو اس کے بعد میں کھاؤں گا۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ یہودی پڑوسی ہوتے تھے، ان کے بارے میں بھی کہتے جاؤ ان کو دے کے آؤ۔ حالانکہ یہودی کون تھے؟ آخری درجے کے مسلمانوں کے دشمن۔ اس سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ ہم میں جب جذباتیت پیدا ہوتی ہے تو جذباتیت پہ ہم کھیل بگاڑتے ہیں۔ بہت سے بھائی کہتے ہیں کہ جو ہمارا خون لے رہا ہے ہم اس کو کیسے خون دیں گے، ہم خود اس کا خون لیں گے؟ تو کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جن کے ہم ماننے والے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پوری زندگی دیکھی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صاف نظر آتا ہے کہ بھائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کل سیرت رسول اکرم میں واقعہ پڑھا گیا کہ وہی تو مکے کے مشرکین تھے کہ جمع ہو کے جنہوں نے طے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا آپ تشریف لے گئے۔ دوبارہ جب مکے تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی تو سارے لوگ تھے جو سامنے کھڑے تھے۔ اس وقت کیا آپ کے پاس طاقت کی کمی تھی؟ 10,000 کا مسلح لشکر آپ کے ساتھ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا۔ یہ کیا ہمیں اس سے سبق ملتا ہے
ہم یہ بات آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جو ہمیں نقصان پہنچائے گا ہم چھوڑیں گے نہیں اس کو. اگر ہمیں گالی دے گا ہم اس کو گولی ماریں گے. کیا یہی اسلام سکھاتا ہے جو گالی دے ہم اس کو گولی ماریں؟ یہ دو باتیں بہت الگ ہیں جن کو ہم نے گڈمڈ کیا ہے. ایک طرف تو اسلام کی شوکت ہے، اسلام کی عظمت ہے، اسلام کی طاقت ہے، اور ایک طرف اسلام کے اخلاق کی بلندی ہے جو سب پر حاوی ہے. ہم ان دونوں کو گڈمڈ کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بزدل بن جائیے. کوئی آپ کو مثال دی تھی کہ چھری لے کر آئے کہ میں گلا کاٹوں گا، آپ کہیں ہاں میں حاضر ہوں، گلا کاٹ دیا جائے. اسلام اس کی تلقین تو نہیں کرتا. تاتاریوں کے دور میں ایسا ہوا ہے کہ ایک بوڑھی عورت ایک نوجوان سے کہتی ہے کہ چھری میرے پاس نہیں، میں چھری لے کر آؤں گی تو تمہارا گلا کاٹوں گی. ہاں بہت اچھا کھڑا ہے، لگتا ہے اس کے خون خشک ہو گیا. اب وہ آتی ہے اور گلا کاٹتی. یہ تو بزدلی ہے اور آخری درجے کی بزدلی ہے. اسلام اس کی تلقین نہیں کرتا. یہ الگ چیز ہے، اور اخلاق کو اختیار کرنا یہ ایک الگ چیز ہے. دونوں میں فرق ہے اور دونوں کا نظام الگ الگ ہے. ہم دونوں کو گڈمڈ کرتے ہیں تو جذباتیت سے کام نہیں ہوتا، بلکہ کام ہوتا ہے نظام سے، حکمت سے، ترتیب سے. جو ترتیب ہمیں دین میں سکھائی گئی اس ترتیب پر اگر ہم چلیں گے تو ہمارا نظام درست رہے گا، اس سے ہٹیں گے تو ہمارا نظام بگڑے گا. حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ برابر حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں وصیت فرماتے رہے، یہاں تک کہ یہ خیال ہوا مجھے کہ شاید اس کو وارث بنایا جائے. یعنی پڑوسی کو اولاد کے ساتھ وارث وراثت میں حق دیا جائے گا. اس قدر تاکید فرمایا. حق تو اس میں نہیں دیا گیا، اور اس کا باقاعدہ قرآن بھی بیان ہو گیا کہ اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ. تو یہ جو رشتے ہیں اس رشتوں کی ترتیب پر وراثت کی تقسیم ہوگی، تو ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں اور حقدار ہیں. لیکن پڑوسی کے بارے میں تاکید جیسے پہلے تھی اسی طرح سے باقی رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخیر تک اس کا اہتمام سے تذکرہ فرماتے رہے، اور اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی رہا. جو آگے روایت ہے آخری ہو، آپ نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم مسلمان نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم مسلمان نہیں ہو سکتا. پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کون؟ تو آپ نے فرمایا کہ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی اس کے جھگڑے سے محفوظ نہ ہو. یعنی اس کے جھگڑے بکھیڑے سے پڑوسی محفوظ نہ ہو تو پھر اس کا ایمان کہاں ہے؟ ایمان کا تقاضا کیا تھا کہ وہ خیال کرتا، اس کی ضرورت کو پوری کرتا. اب تو بالکل برعکس ہے معاملہ کہ اگر کوئی کہیں جا رہا ہے تو سب سے زیادہ اس کو ڈر پڑوسی سے ہوتا ہے کہ یہ کیا کرے اور کیسا نقصان پہنچائے، کوئی بھروسہ نہیں. اور اکثر یہ ہوتا ہے اس دور میں کہ قبضے لوگ کر لیتے ہیں مکانات پر، زمینوں پر قبضے کر لیتے ہیں، اور قریب والا ہی زیادہ طاق میں رہتا ہے کہ سفر پہ گیا ہے، موقع بہت اچھا ہے. یعنی بالکل برعکس، بجائے اس کے کہ وہ محافظ بنتا، اور یہ بالکل الگ ہوتا ہے. لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ کس قدر خیال کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے واقعات ہیں. ایک پڑوسی ان کو اذیت پہنچاتا تھا آخری حد تک. ان کا قصہ مشہور ہے کہ گرفتار ہوا اور جیل گیا، اور ان کو چند روز گزرے، خیال ہوا کہ کچھ گالیاں بکتا تھا، کچھ پریشان کرتا تھا، پتہ نہیں چل رہا. پوچھا تو معلوم جیل گیا. افسوس ظاہر کیا انہوں نے، اور بعض تاریخی روایتوں سے لگتا ہے کوشش کی انہوں نے کہ بھائی اس کو جیل سے چھڑوانا چاہیے، کیا مسئلہ ہے اس کا. تو یہ پڑوسی کا جو حق ہے اس کا ہمیشہ بڑوں نے تو بہت زیادہ خیال رکھا. یعنی اپنی شدید مشغولیت کے باوجود وقت نکال کر وہ پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کرنے جاتے تھے. امام ابو حنیفہ کے بارے میں جب مکان ان کا بک رہا تھا، ان کے مکان کے قریب جو جس کا مکان تھا وہ مکان اپنا بیچ رہا تھا، تو اس نے ڈبل قیمت لگائی. لوگوں نے پوچھا تو بولا کہ ایک قیمت تو جگہ کی ہے جو ہوتی ہے، اور باقی جو قیمت ہے امام صاحب کے پڑوس کی ہے. پڑوس کہاں ملے گا؟ تو ایسے پڑوس کے لوگ بھی ہوتے تھے کہ ان کے پڑوس پر رہنا باعث فخر بھی ہوتا تھا اور باعث اطمینان بھی ہوتا تھا کہ فلاں کا پڑوس ہے، اب ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں. اگر کہیں ہم چلے بھی جائیں تو وہ دیکھیں گے، خیال رکھیں گے اس کا.
فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان عورتوں، کوئی پڑوس کی خاتون اپنی پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے۔ اگر اس کا ہدیہ آیا ہے، معمولی سے معمولی ہدیہ کیوں نہ ہو، اس کو حقیر نہ جانے، اس کو قبول کرے، چاہے وہ بکری کے کھر ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں ہمارے یہاں تو پائے کی بڑی قیمت ہے، عربوں میں وہ بالکل بیکار ہوتے، پھینک دیتے۔ تو یہ مثال اصلاً اسی لیے دی جا رہی ہے کہ جو چیز بالکل کام کے نہیں ہو، وہ بھی اگر تمہیں دی جا رہی ہے تو حقیر نہ سارے، تو کچھ ملا ہی نہیں، یہی بھیج دیا۔ یہ تبصرے ہوتے ہیں گھروں میں، کسی نے کچھ ہدیہ بھیجا تو بیٹے گھر میں تبصرہ کر رہے ہیں، کچھ ملا ہی نہیں، یہی بھیج جا رہے بھائی ہدیہ بھیجا ہے، معمولی ہی کیوں نہ ہو، پڑوسی کا ہدیہ ہے، تو آدمی اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرے اور اس کو حقیر نہ سمجھے۔ یہ آگے جو روایت ہے اس میں بہت ایک اہم بات بیان کی گئی کہ لا یمنع جار جارہ ان یغرز خشبۃ فی جدارہ، کہ کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اس سے نہ روکے تو اپنی دیوار میں کوئی کیل گاڑ رہا ہے، کوئی کھوٹی لگا رہا ہے، ارے کیا کھٹ 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 کر رہے ہو، کیا تماشا بنا رکھا ہے، ہنگامہ لڑائی شروع ہو جاتی۔ اب یہ دونوں کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایسا وقت تجویز نہ کرے جو آرام کا وقت ہے، رات کو 12 بجے کیل گھوگ رہا یا کوئی کام کر رہا ہے، یا آرام قیلولے کا وقت ہو دوپہر کا، وہ وقت بھی مناسب نہیں جہاں لوگ آرام کرنے کے عادی ہیں۔ اس کو بھی چاہیے ان چیزوں کا خیال کرے۔ وہ صحیح وقت میں کر رہا ہے، اس کے بعد بھی آپ کو سکون نہیں ہے کہ بھائی کیا طوفان مچا رکھا ہے، مصیبت ہو گئی، بھائی اس کا وہ کام کر رہا ہے، کرنے دو اس کو، تمہیں کون سی مصیبت ہے، یہ آواز برداشت نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی کہ اس کا کام ہو رہا ہے تو کام ہونے دو، مکان بن رہا ہے، اب اس نے مورنگ منگوائی، بالو منگوائی، جو بھی منگوایا اب ڈلوا دیا اس نے، اب اس پہ لڑائی ہو رہی، یہاں کیوں ڈلوایا؟ اب اس میں دونوں کو خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو بھی چاہیے کہ ایسی جگہ نہ ڈلوائے کہ ہر ایک کو اذیت ہو، گناہ کی بات ہے، تکلیف پہنچانا کسی کو گناہ کی بات۔ اور اب وہ بیچارہ جتنی جگہ وہیں سے ڈلوائے گا کہاں سے لائے گا وہ؟ اب وہ دیکھنا چاہیے پڑوسی کو بھی کہ وہ بیچارہ مجبور ہے کہ اٹھوا لے گا، اندر کر دے گا، آپ تو 5-10 منٹ آدھا 2 گھنٹہ بھی آپ کو برداشت نہیں، اس کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ نظام جبھی بہتر چلتا ہے کہ ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے، کوئی ایسا غلط کام نہ کرے کہ جس سے تکلیف پہنچے دوسرے کو۔ آگے روایت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ 2 پڑوسی ہیں تو پہلے کس کا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کا دروازہ قریب، یہ بڑی حکیمانہ بات ہے بھائی، اسی سے زیادہ میل جول ہوتا ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے۔ بعد میں تو ایسا ہوتا ہے ایک کا مکان ادھر ہے اور ایک کا مکان پشت پر دوسری طرف، ایک کا دروازہ دوسری سڑک پہ کھل رہا ہے اور ایک کا دروازہ دوسری سڑک پہ کھل رہا ہے، ظاہر ہے بہت دور کا پڑوسی ہو۔ اس کے مقابلے میں سامنے جس کا گھر ہے وہ روز دروازے سے نکلتا ہے تو آمنا سامنا ہوتا ہے، وہ قریب کا پڑوسی۔ اس سے زیادہ قریب کا ہو جو دائیں طرف، پھر اس کے بعد جو بائیں طرف۔ حاصل یہ کہ جو قریب تر جس کا دروازہ ہوگا وہ قریب ترین پڑوسی، پھر اسی طرح درجہ بدرجہ۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے ابو ذر، جب تم سالن تیار کرو تو پانی بڑھا دو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کبھی اچھی چیز اگر پکتی ہے گھر میں تو پڑوسیوں کیا بھیجنی چاہیے، اس کا خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے کی تلقین فرمائی۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، سب سے زیادہ بہتر ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو، پڑوسیوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے لیے سب سے بہتر ہو۔ جو پڑوسی اپنے پڑوسیوں کے لیے سب سے بہتر ہو وہ سب سے اللہ کے یہاں بھی سب سے بہتر ہے، اور ساتھیوں میں جو اپنے سب ساتھیوں کے لیے سب سے بہتر ہو جو ساتھی اللہ کے یہاں وہ سب سے بہتر ہے۔ حاصل یہ کہ جس کی زندگی نافعیت کے ساتھ گزرے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والی زندگی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ اور یہ بہت اہم بات ہے، پوری روایتوں کو اگر آپ سامنے رکھیے تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ یہ چیز بڑی بڑی عبادتوں پر بھاری ہے، بعض مرتبہ یہ چیز بڑی بڑی عبادتوں پر بھاری ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حج کی تیاری کی اور جب نکلنے والے تھے تو معلوم فلاں پڑوسی میں جو بوڑھی خاتون ہے
اس کی بچی کی شادی ہے یا کوئی ایسا اہم مسئلہ تھا اور وہ بہت پریشان ہے، اس کا انتظام نہیں. انہوں نے کیا کیا، جو پیسے حج کے لیے رکھے تھے پورے کے پورے جا کر اس کو دے دی. اور بظاہر نفلی حج رہا ہوگا. تو کہتے ہیں کہ وہاں جو اور ان کے رفقا گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے تو ان کو آ کر مبارکباد دیتے تھے کہ وہاں آپ نظر آئے. میں کہاں کا نظر آیا، میں گیا ہی نہیں. ہر آدمی مبارکباد دے رہا ہے کہ حج وہ ہو مبارک ہو، میں تو وہاں حج کرنے نہیں گیا. تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عمل کو ایسا قبول کیا کہ ایک فرشتہ ان کا جیسا بنا کر بھیج دیا جسے ان کی طرف سے حج کیا. حج کا بھی ثواب مل گیا، اور جو پیسہ انہوں نے جمع کیا تھا وہ پیسہ انہوں نے کسی غریب کو دے دیا. تو یہ عمل اللہ کو ایسا پسند آیا. اس زمانے میں تو عجیب تماشا لوگوں نے بنا لیا. حج عمرے کا مسئلہ ایسا ہے کہ روز روز عمرہ کرنا، ہر سال آدمی جا رہا ہے، ضرور جائے، بہت بابرکت جگہ ہے، مبارک عمل ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ اہم کوئی معاملہ سامنے آ جائے اس کا خیال نہیں ہوتا کہ بھئی پڑوس میں کوئی بچیاں بیٹھی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہوتی، یا اور کوئی بیمار ہے، اس کے علاج کے پیسے نہیں ہیں. تو کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ہر سال عمرہ کرنے کے بجائے یہ خدمت کر دیں، ضرورت مندوں کی مدد کر دیں، جو بعض ملی تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کر دیں. 5 سال میں ایک مرتبہ چلے جائیں، 2-4 سال میں چلے جائیں، ہر سال جانے کے بجائے. لیکن یہ اصل میں مسئلہ کیا ہے، اس میں عزت نفس بھی تو ہوتی ہے نا. ماشاءاللہ عمرہ کرنے گئے، 15واں عمرہ تھا کہ 50واں عمرہ تھا، یہ اس میں کہیں نہ کہیں نیت کا کھوٹ شامل ہو جاتا ہے، اور اس میں آدمی ایک طرح کی عزت ظاہری طور پر محسوس کرتا ہے. اب کسی نے کسی کو دے دیا، کچھ پیسے چپکے سے دے دیا، وہ کون جانتا ہے، اللہ جانتا ہے اس کے لیے کر رہا ہے، تو وہ تو اس کو وہاں ملے گا. لیکن یہاں کوئی عزت نظر نہیں آ رہی. اس لیے ان بہت سارے جو خیر کے کام ہیں جن کی بڑی اہمیت ہے، اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا اور اس سے ہم محروم رہتے ہیں، اور اس سے کم درجے کے کاموں میں خوب پیسے لگاتے ہیں. وجہ اس کی یہی ہے کہ اس میں ہماری نیت میں کہیں نہ کہیں فتور ہوتا ہے. اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو سماج ہمارا ہے، یہ سماج کیسے بہتر ہوگا، یہ اسی طریقے پر ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باریکیاں ارشاد فرمائی ہیں، ہر ایک کے حقوق بیان فرمائے ہیں، ان کا خیال رکھا جائے گا، اس سے سماج بہتر ہوگا. اور جب سماج بہتر ہوگا تو اسلام کی ایک بے خوبصورت تصویر سامنے آئے گی. اور اس سے کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.